بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. ناظرین، پروگرام رمضان ذیشان کا آغاز جناب پروفیسر حافظ محمد راشد سعید رانا نے تلاوت کلام پاک سے کیا، اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ نہ صرف ایک ممتاز ماہر تعلیم ہیں بلکہ ضلع خانہ وال کے جو بورڈ آف گورنرز کے سیکٹری ایکڈیمک اینڈ کوآرڈینیشن بھی ہیں، اور اس حوالے سے بہت سارے اعزازات، انعامات اور اسناد جو ہیں وہ آپ کو عطا ہو چکی. یقیناً وہ ہمارا فخر و ناز ہیں. اور اسی طرح ہمارے دوسرے مہمان عالمی شہرت یافتہ مذہبی اسکالر جناب قاری محمد عمر سعیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارا آج کا موضوع رمضان اور عید. قاری صاحب، اس سے پہلے کہ آپ نعت رسول المقبول پیش کریں، میں چاہوں گا کہ 2-3 اشعار اپنے نعتیہ مجموعے سے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. آپ سب دیکھیے گا کہ جو لمحے وقف ثنائے رسول ہوتے ہیں، جو لمحے وقف ثنائے رسول ہوتے ہیں، یقین ہے وہی حق سے قبول ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور خلوص شرط ہے حب نبی کی خاطر بس، خلوص شرط ہے حب نبی کی خاطر بس، محبتوں کے کہاں عرض و طول ہوتے ہیں، محبتوں کے کہاں عرض و طول ہوتے ہیں. اور درود پڑھتے ہوئے جو نہ روز و شب گزریں، درود پڑھتے ہوئے جو نہ روز و شب گزریں، حقیقتاً وہی لمحے فضول ہوتے ہیں. واہ واہ. اور دعا میں شرط ہے ان کا وسیلہ اور درود، دعا میں شرط ہے ان کا وسیلہ اور درود، قبولیت کے بھی کوثر اصول ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سو ناظرین، ممتاز عالم دین عزت مآب جناب قاری محمد عمر سعیدی بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جی قاری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. سبحان حضور نے کرم کے حصار میں رکھنا، کیا خوبصورت انتخاب ہے. حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، دیار نور
کے قرب و جوار میں رکھنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں آقا، میں مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائے، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیں۔ جی پروفیسر حافظ محمد راشد سعید رانا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان کی خوشیاں جو ہمیں مل رہی ہیں، ہم دوسروں کو کس طرح ان خوشیوں میں شامل کر سکتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہیں وسائل کی کمی کا سامنا ہے، مسائل سے زندگی میں بہت سارے معاملات ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کس طرح شامل کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ استاد محترم، ہمارے دین متین کی جو ہمیں تربیت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر آپ نے اللہ جل شانہ کے احکامات کی بجا آوری میں اپنے شب و روز جو ہیں وہ ذکر اذکار میں، استغفار میں، مراقبے میں وقت گزارا، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی اور وارفتگی کی وجہ سے آپ نے اپنے معمولات میں استغفار کو لازم کیا۔ تو دین متین کی جو تربیت ہے آقا علیہ السلام کی سنہ مبارکہ ہے کہ آپ اپنی جو خوشیاں ہیں ان میں انفاق فی سبیل اللہ کو جگہ دیں۔ واہ! تو انفاق فی سبیل اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اللہ جل شانہ نے اپنے انعامات مرحمت فرمائے ہیں اور بے پایاں اس کا لطف و کرم ہے، بے پناہ اس کے احسانات ہیں، اس نے آپ کو سرفراز کیا ہے دین و دنیا کی ساری خوشیوں بے سے، شک، بے شک۔ آپ کے معاملات میں، وسائل میں اس نے بڑا خاص کرم فرمایا ہے آپ کے اوپر، اور اس کی جو عطا ہے وہ بے پایاں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سبحان اللہ، تم اپنے رب کی نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کو جو آپ کو اس نے دیا ہے، اس کے دیے ہوئے سے اس کی مخلوق کو، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے مستحق لوگوں کو ان انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کرنا، یہ ہمارے دین کی روح ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خیر الناس من ینفع الناس جو ہے نا، آپ دیکھیں الف سے اللہ ہے، قرآن پاک کی شروعات ہیں، اور والناس سین ہے، انسان ہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ اگر دین کی جو ساری تعلیمات کا خلاصہ جو میں سمجھا ہوں، تو میری کمتر ناقص عقل ہے، اس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ انسان کے لیے ہی ہے، کہ انسان کے کام آئے، دوسرے لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائیں آپ، یعنی مخلوق کی خدمت سے خالق کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ بہترین راستہ ہے اور آسان راستہ ہے کہ آپ اپنے جو قرب و جوار میں مستحقین ہیں آپ ان کو افطاری میں شامل کر سکتے ہیں، اور بہت سارے مدارس ایسے ہیں جہاں پہ مہمانان رسول بالکل بے یار و مددگار، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کی جو محتمین ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کی آمدنی کے معقول ذرائع نہیں ہیں، ہم اپنے رب کے دیے ہوئے رزق سے، جس کو میں رزق کریم کہتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو ان میں شامل کر لیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو دنیاوی حساب کتاب سے گنی چنی نیکیاں ہوتی ہیں کہ ایک کریں گے 10 ملیں گی، رمضان میں 70 ملیں گی، میں کہتا ہوں 700 بھی زیادہ، اس کے اندر جو آپ کی نیکی ہے اس کا معاملہ خالصتاً للہ، وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے، وہ اس کا اجر جو ہے نا وہ آپ عند اللہ ماجور ہوتے ہیں۔ آپ دنیا کو راضی نہیں کر رہے ہوتے، دنیا کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، آپ بجاوری کر رہے ہیں اپنے رب کے حکم کی، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آقا کریم کی سنت ہے اس کے اوپر آپ عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ اور قرآن کی فلسفی کیا ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر لی اس نے میری کر لی۔ سبحان تو اللہ۔ آقا جو ہیں وہ اپنے نامساعد حالات میں بھی وہ
جو اس وقت ان کے جو اس وقت کے معاشی حالات تھے اس میں بھی وہ صدقہ کرنے میں سبقت لے جاتے، اور بسا اوقات فاقہ بھی، جمال فاقہ مستی کا بھی ان کو سامنا ہوتا، لیکن وہ اپنے جو زیر اثر لوگ تھے، اپنے دست قدرت میں تھے، طلباء تھے صفحہ کے اندر، ان کی جو مستحقین تھے، جو اللہ تعالیٰ کے انعامات سے محروم لوگ تھے، ڈپرائیوڈ اور انڈر پریویلیج لوگ، ان کو ان کی خدمت فرماتے تھے اپنے رزق سے، اپنے وسائل سے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آج کے دور میں اس کا بہترین مصرف طلباء ہیں، اور وہ مسافر طلباء ہیں جو جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان رسول قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کے مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی کی جائے، اور رمضان کے اکرام کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس کی روح ہے، جو آپ اس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہے قربانی کا جذبہ، کیونکہ آپ کو پہلے تو پتہ ہی نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے آپ کو بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ آپ حلال چیز کے ہوتے ہوئے اور دست قدرت رکھتے ہوئے بھی آپ اس سے فیض یاب نہیں ہو رہے، اس سے استفادہ نہیں کر رہے، تو وہ لوگ تو محروم ہیں۔ تو آپ ان کو ان کی خوشیوں میں ان کو عید کا لباس خرید کر دیتے، ان کو نئے شوز خرید کر دیتے، ان کو کھانے پینے کے لیے میٹھی چیزیں، پھل فروٹ ان کو لے کر دے دیں، ان کی دیگر جو حاجات ہیں ان کو پورا کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دستے قدرت میں یہ چیز رکھ دی ہے، تو آپ اس کے نائب بھی ہیں، تو وہ بھی اپنی مخلوق کو پالتا ہے، پالن ہار ہے، تو وہ آپ سے بھی یہ توقع کرتا ہے کہ میرے دیے ہوئے سے آپ نے دینا، آپ نے کون سا اپنے پلے سے دینا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی جناب قاری محمد عمر سعیدی صاحب، میں چاہوں گا کہ جو سورہ ماعون ہے اور اس کی جتنی آیات ہیں، رانا صاحب میں اسے نا حقوق العباد کا چارٹر کہتا ہوں۔ کیا بات ہے، اس میں بڑی واضح اور کیٹاگوریکل میسج ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج ہمارا جو موضوع ہے حقوق العباد ہے، رمضان اور عید ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے انسانیت کی خدمت ہے، تو اس سے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ذرا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا ذرا بتائیے کہ بھئی سورہ ماعون میں کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو راغب کیا ہے کہ ذرا اسے پڑھو، سمجھو، غور کرو اور پھر اس پر عمل کرو، وگرنہ کیا کچھ ہوگا پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے اب رانا صاحب نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ ہمیں دوسرے لوگوں کی یہ معاملات کو دیکھنا چاہیے، جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں، وہ رشتہ داروں میں ہوں یا ہمسائیگی میں ہوں یا طلباء ہوں، انہیں یہ کرنا چاہیے۔ اس میں آپ اگر تھوڑا سا میرے آقا کریم کے زندگی مبارک سیرت طیبہ کا ایک ورق، صرف ایک ورق آپ ملاحظہ فرمائیں تو سرکار دو عالم حضور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے، حضور تشریف لے جا رہے ہیں، ایک بچہ یتیم ہے، سرکار نے اسے ارشاد فرمایا بھئی تیرا والد، اس نے کہا حضور تو جنگ میں شہید ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا بھئی تیرے پاس کھانے، حضور میرے پاس تو کھانے پینے کا بھی کچھ میں نہیں، میرے پاس پہننے کے بھی پاس کپڑے نہیں ہیں۔ سرکار کائنات وہیں سے واپس تشریف لائے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا یہ آج کے بعد اس کا والد فوت ہو گیا ہے، میں اس کا والد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی ماں نہیں ہے، تم اس کی ماں ہو، سبحان اللہ، اس کو نہلاؤ، اس کو نئے کپڑے پہناؤ، اور اس کے بعد اس کو میرے ساتھ عیدگاہ شریف میں روانہ کرو۔ سبحان اللہ، یہ وہ سرکار کا اعلیٰ نمونہ اخلاق کا ہے کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی، کہ سید الانبیاء والمرسلین ہو کر
ایک یتیم بچے کی اس طرح سرپرستی، کسی غلام کو حضور ارشاد فرما سکتے تھے کہ بھئی یہ دیکھو یتیم ہے، میں عیدگاہ شریف کی طرف جا رہا ہوں تو یہ اس کو اس طرح کر کے تم لے آؤ. نہیں، میرے آقا کریم نے خود ہم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، میرے آقا کریم نے خود یہ اسوہ حسنہ اپنے غلاموں کے سامنے رکھا، اور وہ بچہ عیدگاہ شریف میں سرکار کی ہمراہی میں حاضر ہوا. یہ باتیں ساری کی ساری جو ہیں آقا کریم کی تربیت مقدسہ کا حصہ ہیں. آپ اگر ملاحظہ فرمائیں جو سورہ ماعون میں اللہ رب العزت نے فرمایا آرأیت الذی، یہ سرکار دو عالم حضور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت خطاب فرما رہا ہے. سبحان اللہ، آرأیت الذی، محبوب کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلاتا ہے. روزے جزا کو ہاں ہاں، دین سے مراد روز جزا ہے. ہاں جی، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ فذالک الذی، یہ وہ ہے یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اللہ اکبر، یتیم کی سرپرستی میرے آقا کریم نے فرمایا صرف اس کے سر پر ہاتھ رکھ لو تو جتنی اس کے سر کے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ رب العزت اتنی ہی نیکیاں تمہیں عطا فرما دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آگے جو اسلام کا بنیادی فریضہ ہے اور افضل ترین فریضہ ہے اس کے متعلق فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز میں صرف سستی کرتے ہیں. دکھاوا کرتے ہیں، نہ سستی ہے، کرتے ہیں. ساہون سستی کرتے ہیں. ہاں وہ یہ ہے ابھی پڑھتے ہیں ابھی پڑھتے ہیں. اچھا، بس- تاخیری حربے سے ہم بس تاخیر ابھی پڑھتے ہیں. ملیں گے. یہاں تک کہ پھر نماز کا وقت جو ہے گزر وہ جاتے نہ گزر نہیں جاتا، بس قریب گزرنے کے ہو جاتا ہے تو بھاگ کے ایسے پڑھتا ہے. میرے آقا کریم نے وہ مثال دی کہ ایسے پڑھتا ہے جیسے مرغا وہ ٹھنگے مارتا ہے، چونچ سے ٹھنگے مارتا ہے. اللہ تو اس کی نماز اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہے. اب ویل کے معنی علماء کرام نے دو ارشاد فرمائے. ایک یہ ہے کہ ویل کا معنی جہنم، بس جہنم کی ایک بات، اور دوسرا کہ نہیں، ویل کی وادی وہ جہنم کا طبقہ ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. ہاں جی. اللہ اکبر. اب یہ علماء اس طرف بھی گئے ہیں. الذین ہم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں ہر معاملے میں. اب یہ آپ کو ہاں آپ کے علم میں ہے کہ شرک جو ہے، شرک سرکار کائنات نے اپنے غلاموں سے شرک کی نفی فرمائی ہے، لیکن شرک فی العمل وہ تو ہو رہا ہے. بہت بڑا شرک. سرکار نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے تو وہ جناب یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور کہیں کہ بڑا نمازی ہے. روزے رکھتا ہے تو بار بار جناب ان کو کہتا پھرتا ہے آج روزہ بڑا لگ رہا ہے، آج بڑی پیاس لگ رہی ہے، آج جناب بس میں مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا. یہ ہو رہا ہے. وہ بھئی روزہ تم نے رکھا تھا، یہ روحانی عبادت تھی، تم نے اللہ کے لیے رکھا تھا، اب تم لوگوں کو بتا رہے ہو تو پھر اجر بھی انہی سے مانگو. اللہ اکبر. اچھا، اور آگے جو آخری جملہ ہے میں اس کو طوالت نہ دوں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ نہیں دیتا. آریت، ہاں جی، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں چھوٹی چیز مانگنی. جو ہاں جی اللہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے چھوٹی چیز جو آپ مسلمان بھائی کو دیتے ہیں اس کا بھی آپ کے لیے اجر ہے. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان شریف کے حوالے سے میں ایک عرض کر دوں، یہ آخری بات ہے کہ صحابہ کی مالی کیفیت تو صحابہ میرے آقا کریم کے سامنے تھی.
سرکار نے فرمایا جو میرے غلاموں جو شخص روزہ افطار کرتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کو بھی روزہ افطار کرواتا ہے اور اس کو کھانا کھلاتا ہے پیٹ بھر کے، تو قیامت کے دن میں اسے اپنے حوض سے، اللہ اکبر، اپنے حوض سے، اللہ اکبر، اور اپنے حوض سے اور اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا۔ اللہ، اب اس کا مطلب یہ سرکار تو وہاں فرما رہے ہیں میرا جو حوض ہے، میرا سوکی کا میرا جو حوض ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو یہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور والا یہ بڑی عجیب سی بات ہے، میرے آقا کریم نے جب جنت کا احوال بتائے ہیں نا، سرکار نے فرمایا باقی لوگوں کو تو میں پیالے جنت کے بھر بھر دوں گا، لیکن ایک بندہ ایسا ہوگا جس کو میں پیالے سے نہیں اپنے دستے مقدس ید اللہ والے ہاتھوں سے حوض کوثر سے خود پلاؤں گا۔ حضور نے فرمایا وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے میرے دین کی خدمت کی چٹائی پر بیٹھ کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چٹائی پر بیٹھ کر میرے دین کی خدمت کی، میں اسے حوض کوثر کا پانی اپنے دستے مقدس سے عطا فرماؤں گا۔ حضور سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا اللہ، دیے، دریا بہا دیے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے آقا جو سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا میرے غلاموں تمہاری مالی کیفیت میرے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ بھئی تم پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ۔ عرض کیا حضور ہمارے پاس تو وہ ایک کھجور ہوتی ہے بعض دفعہ، حضور تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، حضور ہم تو وہی روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ فرمایا اپنے مسلمان بھائی کو اگر شربہ کا لفظ، اگر تم چھوٹا سا گھونٹ بھی دے دو نا تو تمہیں بھی وہ ثواب ملے گا اور اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ جزاک اللہ۔ اور یہاں بس ایک بات آخری، اور فرمایا کھجور ایک دے دو، اور ایک کھجور کے دینے سے جو ثواب ملے گا، کھانا تو تمہارے پاس ہے نہیں، تنگ دستی کا عالم یہ ہے، فرمایا کہ ایک کھجور دے دو تمہیں روزے کا ثواب بھی ملے گا اور اس کے اجر میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، آج تشنگی ایک رہ گئی۔ وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے واپسی کے بعد انشاءاللہ رمضان اور عید کے حوالے سے گفتگو جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق نے بھی ٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، کبھی ممی کا ہے دلہا، روز شمع کی ہو محفل، رونق نے بھی ٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق نے بھی ٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع،
ट्वाइस हेल्दी फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल और शमा बनस्पति। बोल दे की बोलियां हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना कभी करो ना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे ली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा वाशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल। जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? ए करे सी, ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड साडा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स।
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا آج کا موضوع رمضان اور عید، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر حافظ محمد راشد سعید رانا اور عالمی شہرت یافتہ مذہبی اسکالر عزت مآب جناب قاری محمد عمر سعیدی. رانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ رمضان گزر گیا، رمضان کے بعد کیا ہمیں پھر 11 مہینے انتظار کرنا پڑے گا نیکیوں کے لیے کہ پھر رمضان آئے گا تو ہم نیکیاں کریں گے، اور سارے سال پھر ہم جو ہے وہ دانستہ اور نادانستہ بہت سارے افعال و اعمال کرتے رہیں گے، یا رمضان کا جو اثر ہے وہ ساری زندگی رہنا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ استاد محترم. راس الحکمت مخافت اللہ. بنیادی طور پر جو نیکی کا سرچشمہ ہے وہ خوف خدا ہے. واہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان جو ہے یہ ایک ورکشاپ تھی، ایک ریفریشر کورس تھا ٹریننگ کا، جس میں ہمیں پریکٹیکل کر کے سکھایا گیا، دکھایا گیا. اور ایک فوجیوں کی جو ایک بریگیڈ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک پلٹون ہوتی ہے، اس کو مسلسل ایک روب عمل دکھایا جاتا ہے کہ آپ ایک لمحے میں ایک ایک پیر پہ آپ نے بڑی ایک ڈسپلنڈ فورس کے طور پر آپ نے کام کرنا ہے. تو مسلمانوں کا یہ ایک طرح سے کاکول تھا رمضان جو تھا. واہ واہ واہ. تو میں اس میں سے یہ میں ذاتی طور پہ جو سیکھا وہ یہ کہ آپ کے جو اعمال ہیں اس کے اندر کنسسٹنسی، تسلسل، وہ اس میں سے آنا چاہیے. اس کا obvious آؤٹ کم جو ہے وہ تسلسل ہے آپ کے اعمال اور افعال میں، کیونکہ آپ نے زندگی کی شاہراہ پر جو دستور العمل لیا اس کے اندر، اور اس کی آپ نے ایک طرح سے ورکشاپ بھی لی، اس کے اندر آپ نے فزیکل ڈیمانسٹریشن بھی کی، آپ نے پریکٹیکلی فاسٹنگ کی، مارننگ سے لے کر ٹل سن سیٹ آپ نے اپنے آپ کو تمام برائیوں سے خود کو روکا، اور اپنے اوپر جو حلال چیزیں ہیں ان کو اپنے اوپر حرام قرار دیا. اور یہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریننگ کی وہ بھٹی ہے جس سے آپ کو کندن بن کے نکلنا چاہیے. اور یہ فار دا ٹائم بینگ نہیں ہے، یہ آپ کو لانگ ٹرم اور آپ کی زندگی کی جو ہے وہ جو بقیہ زندگی ہے اس کے اندر یہ آپ کے لیے بیسیکلی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایندھن ہے. آپ نے اپنے جو باغیچہ لگایا نیکیوں کا، ان کو پورا سال آپ نے اپنے اعمال سے سرسبز رکھنا ہے. واہ. ذکر اذکار سے آپ نے اپنے دل کو جو ہے وہ زندہ رکھنا ہے، اپنے قلب کو قلب سلیم آپ نے استغفار اور درود و سلام سے بنانا ہے. قرآن کے ساتھ ربط اور قرآن فہمی اور اس پر پھر عمل، قرآن کے جو 5 حقوق ہیں ان کو پورا کرنا، یہ آپ کو سکھایا گیا ہے اس کے اندر. معاملات فہمی اور معاملات لوگوں کے ساتھ، معمولات آپ کے لوگوں کے ساتھ، لین دین کے طریقہ کار، اور زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں سے منع کیا گیا، اوامر اور حکم دیا گیا کہ یہ کر لیں، نواہی بچنے کے لیے خود کو آپ نے اس میں اپنے آپ کو تیار کیا. تو ٹریننگ کے بعد جو ایک جینٹل مین کیڈٹ جو ہے وہ افسر بن کے نکلتا ہے، تو میرا یہ گمان ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ اپنے آپ کو ایک اقبال کا جو مرد مومن ہے وہ اس میں پیدا ہو، اور وہ پیدا ہونے کے بعد اقبال کا جو شاہین ہے وہ معاشرے میں نکلے، اور وہ پھر اپنا جو شاخ نازک پہ آشیانہ نہیں بنائے گا، وہ عمل کی جو آپس میں علم کا اور عمل کا ربط ہے اس کا فزیکل پریکٹیکل اس کا ایک جو ہے وہ منارہ ہوگا. اچھا، یہاں ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ بھئی ماہ سیام کو اگر ہم کہہ لیں کہ بھئی یہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے، تا حیات ہے، لیکن ماہ سیام کے بعد عید کی رات سے ہی شروع کر لیں، رول ختم ہو گیا، صرف ماڈل رہ گیا. جی بالکل ایسا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے اعمال کی اور ہماری دین سے بنیادی طور پر دوری اور یقین کامل اور محکم نہ ہونے کی کے اوپر دلالت کرتا ہے. اچھا، یہاں ایک بات اور چھوٹی سی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ بھئی کیا صرف یہ ایک ماہ جس سے ہم گزر رہے ہیں اور اس میں ہم سارے نیک اعمال کر رہے ہیں اور بڑی تندہی سے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم یو ٹرن لے لیتے ہیں، تو آخر ایسی کیا کمی محسوس ہو رہی ہے آپ کو کہ بھئی یہ چیزیں
पूरी जिंदगी क्यों नहीं हम जारी रखते, पूरा साल क्यों नहीं जारी रखते? जो हमारा ईमान कमज़ोर है, ठीक हो गया। बुनियादी तौर पर इश्क रसालत की जो शम्मा हमारे कुलूब में फ़रोज़ा होनी चाहिए वो नहीं है। अमल कम कम है और तकरीरें बहुत हैं। या रसूलुल्लाह तेरी सुन्नत की तशहीरें बहुत हैं, फसाना बन गया पैगाम। वाह वाह। तो ये सारी चीज़ें हमें उधर ले जाती हैं। जब आप देखा देखी की इश्क रसूल और देखा देखी के उशाक होने का दावा, कमजरफ होके भी आशिक होने का दावा, कि आप उनकी एक सुन्नत भी जिंदा नहीं कर रहे तो आशिक किस बात के हैं आप? बेशक सही कहा, सही। अकीमुस्सलाता वर्कऊ मर राकिईन के ऊपर भी आप कारबंद नहीं है, आतु ज़काता पे भी आप कारबंद नहीं है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह पे भी आप कारबंद नहीं है, युतिर रसूल मैं युतिर रसूल अफ़क़द अतअल्लाह पर भी आप कारबंद नहीं है, और आप सिर्फ अमल कम कम हैं और तकरीरें बहुत हैं। या रसूलुल्लाह तेरी सुन्नत की तशहीरें बहुत हैं। ये जब हम कल्ब सलीम के साथ, ईमान की रोशनी के साथ, और एक जिसे कहते हैं ना कि रासिख अकीदे के साथ कि हमारी जवाब तलबी होनी है, आहा, हमने जवाब देना है। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम उस वक्त तक एक कदम नहीं उठा सकोगे जब तक तुम अपने इन सवालात का जवाब नहीं दे सकोगे। अल्लाह, कि माल कैसे कमाया और कहाँ खर्च किया, इल्म कितना हासिल किया और उस पर कितना अमल किया। तो अब ये चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये सोच कर ले आएँ कि मुहासबा और सेल्फ ऑफ डिमिनिटी और खुद एहतसाबी के भट्टी से हम खुद को गुजारें, तो मैं समझता हूँ कि वो जो वली मन खाफ मकाम रब्बी ही जन्नतान, तो जो रब की नाफरमानी और हुक्म उदूली से डरा तो उसके लिए अल्लाह फरमाता है 2 जन्नतें हैं। वाह वाह। एक दुनिया में आपकी जिंदगी जन्नत बनेगी और एक आखिरत में जन्नत बनेगी। और हम तो जन्नत का सिर्फ हमने नाम सुना है। वाह 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 वाह। हमने जन्नत का नजारा नहीं किया। जन्नत का नजारा आपको तब होता है जब आपके अंदर जो सही मानों में आपके कुलूब जो हैं वो इश्क़ मुस्तफ़ा से मुनव्वर हो जाएं, और उसका आपकी अमली जिंदगी से बहुत ज्यादा लोगों को एक आश्कार हो कि ये वाकई गुलाम है, साहिब बसारत व बसीरत। जी जी। और उसके जो कौलो फेल है उसमें तजाद नहीं। हम यक़ूलून मा ला तफ़अलून, तो वो अमल क्यों नहीं, तुम वो क्यों कहते हो जो करते नहीं। तो हमने अपने अमाल को, क्योंकि हम जो अच्छाइयाँ करेंगे, इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत, हम जितनी अच्छाइयाँ करेंगे, छोटी से छोटी नेकी को कमतर नहीं समझना चाहिए। और ये जो चांद रात को हल्ला गुल्ला होता है, ये हमारी गुमराही का मैं समझता हूँ कि मुंह बोलता सबूत है कि हम मुनाफिकत की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम देखा देखी के मुसलमान हैं। हमने एक तो हमारी तरबियत उन गोदों में नहीं हुई, और उन असातिज़ा ने हमारी तरबियत नहीं की, और फिर आगे हमने वो माएँ भी नहीं दी सोसाइटी को, आगे तरबियत का फिर फुकदान हो गया, और फिर एहतसाब का तसव्वुर नहीं कि हमने इस बात का जवाब देना है, एक एक अमल, एक एक चीज का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अमरतकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, एक एक चीज जो आपने भेजी है वो आपके सामने खड़ी होगी। अल्लाहु अकबर। अनिल जमीनी व अनिल शिमाली अज़ीद, ये सारी चीजों का जो दुनिया की जिंदगी में हमने सफर किया, हमने खाना खाया, हमने नमाज पढ़ी, नमाज के अंदर हमारे अंदर कितना खुलूस था, कितनी हमारे अंदर जद्दोजहद थी, कितनी मुश्किलात हमने बर्दाश्त की, और किस तरह, जैसे मुफ्ती साहब एक प्रोग्राम में फरमा रहे थे कि नमाज में जो काहली और सुस्ती है ना कि कोई नहीं कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, तो वो अमाल अकारत हो जाते हैं। अल्लाह, क्योंकि उनके अंदर खुलूस नहीं है। और मैंने देखा है कि जो लोग खुलूस दिल से इस महीने का एहतमाम, इसका इकराम, इसका इंतज़ाम और इंसलाम करते हैं, और उसके लिए बाकायदा पहले अपने आप को खुद को ट्रेन कर लेते हैं, और फिर रमज़ान के अंदर उसकी पूरी की पूरी जो है एक मुसलसल मुशक्क़त का अमल है, उसके अंदर अपने आप को कारबंद रखते हैं। वो जब इस ईद का दिन आता है या ईद की रात गुजरती है, चांद रात, उसमें भी वो अपने रब को नहीं भूलते। सुभान अल्लाह। और मैं समझता हूँ कि यही असल इसकी रूह है कि अगर रमज़ान के अंदर आप मुसलमान थे और एक आइडियल मुसलमान बने हुए थे, तो आप अगर सच्चे मुसलमान हैं, अगर तुम सच्चे हो, तो फिर वकूनु मअस सादिकीन, अगर अल्लाह से डरते हो तो फिर सच्चे लोगों में शामिल हो जाओ। अब पूरा साल अगर हमने अमल नहीं किया और हमने रमज़ान का इंतजार करवाया अल्लाह को, तो इसका मतलब है ना हम अल्लाह से डर रहे हैं, ना हम सच्चे हैं।
تو دعا ہے اس بارے میں، اس امر میں، کہ اللہ تعالی ہمارے جو دل و جان ہیں اس کے اندر جو روح محمد ہے وہ سرایت فرمائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہمارے اعمال اور افعال صحیح معنوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں ہمیں ڈھال دے اور ہمیں سراپا روح محمدی بنا سبحان اللہ، گویا ذہنی، فکری، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی طور پر تبدیلی آنی چاہیے۔ اچھا، اور اس میں تسلسل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر تسلسل نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے وہ منہ پر مار دیے جائیں گے وہ ہمارے۔ قاری صاحب، عید پر جو فطرانے کا تصور ہے وہ کیا ہے، اور اس کی کیا مقدار ہے، اور اس میں کتنا ہم زیادہ دے سکتے ہیں، کتنا کم دے سکتے ہیں، اور کس طرح ہمیں مدد کرنی چاہیے ضرورت مند لوگوں کی؟ فطرانہ تو حضور یہ روزے کے متعلق میرے آقا کریم حضور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو اس پر فطرانہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن کس پر؟ ہر عاقل بالغ صاحب نصاب پر۔ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب نصاب کا معنی یہ ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا دونوں کو ملا کر اس کے پاس اتنی پیسہ آ جائے کہ ایک کا نصاب پورا ہو جائے تو اس پر فطرانہ واجب ہے۔ اپنی طرف سے، اپنی صغیر نابالغ اولاد کی طرف سے، ٹھیک ہے سے، تو وہ ادا کرے گا۔ سب سے اس کا صحیح مصرف اپنے اعزاء و اقربا میں دیکھے کہ جو غریب رشتہ دار ہیں ان کو دے، اگر ان میں نہیں ہیں تو پھر ہمسائیگی میں دیکھے، اگر ہمسائیگی میں بھی نہیں ہیں تو پھر جس طرح رانا صاحب فرما رہے تھے کہ پھر وہ یتیم مسکین بچے جی کہ جو مدارس میں پڑھتے ہیں، مہمانان رسول، سبحان اللہ، یہاں تک کہ فقہاء کرام نے کہا کہ جو لڑکا علم دین حاصل کر رہا ہے اگر وہ امیر بھی ہے تو آپ اس کو صدقات و خیرات دے سکتے ہیں، سبحان اللہ، ہاں، یعنی اگر وہ امیر بھی ہے تو آپ حصول تعلیم۔ اچھا، اس کی کوئی شرح کم کتنی ہو سکتی ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، اب 2.25 سیر گندم، 2.25 سیر جو، یہ غریبوں کے لیے ہے جو صاحب نصاب ہے۔ جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس 2.25 سیر کشمش ہے۔ واہ واہ، ٹھیک ہے نا، صحیح، ہاں، تاکہ وہ پھر وہ کشمش کا نصاب دیں، ہاں، وہ چھوارے کا نصاب دیں، کھجور کا نصاب دیں، وہ جناب وہ بھی دیں، کہیں کہ نہیں جی ہم تو وہ گندم کا دیں گے۔ اب وہ صاحب ثروت، صاحب ثروت ہو اور پھر کنجوسی کرے تو یہ بات سجتی نہیں ہے۔ ایک بات رانا صاحب کی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سرکار کائنات حضور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ یہ 10 مبشرہ جو صحابہ ہیں، جن کو وہ 10 صحابہ جن کو میرے آقا کریم نے خوشخبری عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ عید کا دن ہے، یہ جو تربیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا، صحابہ کہتے ہیں کہ عید کے روز ہم سیدنا عمر فاروق کے گھر میں گئے، وہاں دیکھا حضرت بہت دروازہ بند ہے، اندر زارو قطار رو رہے۔ اب عرض کیا گیا کہ حضور دروازہ کھولے، دروازہ نہیں کھلا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا تو آپ کے آنسو جاری تھے، اور صحابہ نے عرض کیا حضور آپ تو جنتی ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ انا فی المقبولین او متردین، مجھے نہیں پتا کہ میرے روزے مقبول ہوئے ہیں یا رد ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی ہستی یہ جو فرما رہے ہیں وہ ہماری تربیت کے لیے،
ہم جناب 18 لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں ہمیں روزہ ہے، ہمیں روزہ ہے، ہمیں روزہ ہے۔ اس وجہ سے انقلاب نہیں آتا۔ وہ لوگ اگر ان کی زندگیاں آپ ان کا مطالعہ فرمائیں، سیرت طیبہ کو دیکھیں، اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے تو پہلے اس پر خود عمل کیا ہے۔ جیسے وہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص عرض کیا حضور کہ میرا بوڑھی آئی کہ حضور میرا بیٹا گڑ کھاتا، فرمایا اماں کل آنا۔ وہ کل آ گئی تو اس میں بیٹا دیکھو یہ گڑ نہ کھایا کرو۔ اس بڑھیا نے عرض کیا حضور بڑا کمال ہو گیا، اتنی لمبا سفر کر کے آئی تھی تو آپ نے یہی بات ہی فرمانی تھی تو کل فرما دیتے۔ فرمایا اماں کل میں نے گڑ خود کھایا ہوا تھا۔ اللہ ہاں، تو یہ نصیحت اور تربیت کے خلاف ہے کہ میں بچے کو میں خود کام کیے بیٹھا ہوں اور بچے کو روک رہا ہوں۔ اللہ حضور والا تعلیم و تربیت کا جو فقدان ہے نا وہ ہمیں پتہ نہیں کہاں سے لے آیا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا دیکھو بیٹا یہ باہر جو آواز دے رہا ہے نا اس کے میں نے پیسے دینے ہیں، تو تم نا یہ بڑی قیمتی بات ہے حضور، میں نے اس کے پیسے دینے ہیں اور تم جا کے باہر کہو کہ ابو گھر میں نہیں۔ اللہ اکبر، ہاں، اللہ اکبر۔ اور اس سے پہلے میں لیکچر جھاڑ رہا تھا کہ بیٹا دیکھو جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، لعنت ہوتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بیٹا پریشان ہو گیا کہ ابھی فرما رہے تھے کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا، یہ تعلیم ہے، تربیت یہ ہے کہ جا کے کہہ دو اللہ اکبر، اللہ کہ میں گھر میں نہیں ہوں۔ تعلیم ہماری کچھ ہے، تربیت ہماری کچھ ہے۔ حضور والا جب یہ تعلیم و تربیت کا فقدان ہوگا تو پھر معاشرہ جو ہے نا وہ انحطاط کا شکار ہو جائے گا۔ پھر ہاں وہ ہو گیا حضور، اب دیکھ لیں اصالہ احوال کی ضرورت ہے، کوئی کمی نہیں رہی۔ ہاں جی۔ اچھا رانا صاحب، عید کا جو تصور ہے ہمارے مذہب میں، دین میں، معاشرت میں، وہ کیا ہے، اور اس عید کو ہمیں کس طرح شرعی احکامات کی روشنی میں منانا چاہیے جائے کہ ہم مادت پر آزاد ہو جائیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پروگرام کے آخر میں آپ نے بڑا ہی امپورٹنٹ کوشچن جو ہے وہ پٹ اپ کیا۔ دیکھیں جو چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہمارے دین کے اندر اس کا تصور لیلۃ الجائزہ ہے۔ واہ! کہ ہم نے پورا مہینہ ہمارے کون سے اعمال افعال جو تھے وہ راست تھے اور کون سی کمی کوتاہی رہے گی، ہم اس چیز کو چھوڑ کر پھر خرافات میں، امت خرافات میں کھو گئی، پھر ہم اس میں خرافات میں۔ اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا کا کیا عمل تھا، ہمارے جو اسلاف تھے ان کا کیا عمل تھا۔ تو وہ عمل وہی تھا جو پورا مہینہ آپ نے کسی بھی طریقے سے سر انجام دیے۔ فرائض مساجد میں گئے، ذکر اذکار کی محافل میں گئے، استغفار کیا، آپ نے مراقبہ کیا، نوافل ادا کیے، قرآن فہمی کی کلاس لی، قرآن پاک کو پڑھا، سیکھا، آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کیا۔ تو یہ بیسیکلی آپ کی ایک طرح تربیت کی گئی کہ آپ نے پورا سال یوں زندگی گزارنی ہو۔ ہم اس کو اذان مغرب کے ساتھ ہی جیسے ہی اعلان ہوا کہ شوال المکرم کا چاند نظر آ گیا، ہم نے لیلۃ الجائزہ منانے کی بجائے ہم نے خرافات کے اندر اور دنیاوی جو شور و غوغا ہے اس میں اپنے آپ کو ملوث کیا، اور فوراً ہی ہم وہ احکامات جن کی بجاوری کے لیے ایک مہینہ ہم نے ایک ریفریشر کورس کیا، جس میں ہم نے باقاعدہ ٹریننگ سیشن لیے اور ڈیمانسٹریشن کی، ہم نے اس کو فوراً تیگ کر دیا، پس پش ڈال دیا احکامات، اور ہم دنیاوی جو ہے معاملات میں اپنے آپ کو انڈلج کر لیا۔ اس کے بعد آگے آ جاتی ہے عید۔ عید کا جو اسلامی تصور ہے، دین اسلام نے دو خوشیاں دی ہیں اپنے پیروکاروں کو، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر کی نماز جو ہے یہ قدر دیر سے ادا کی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنہ مبارکہ ہے کہ وہ نارملی ایک کھجور کے ساتھ اور بساؤ کا دودھ بھی اس وقت کے حالات کے مطابق
تو وہ اس سے اس کا جو ہے وہ کھانے پینے کا آغاز کر کے پھر وہ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے تو ان کی میدان میں ایک محفل سجتی، مومنین کرام سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہوتے، سامنے سترہ جو ہے وہ اس کو کاڑا جاتا زمین کے اندر، کھلے بازار میں، کھلے گراؤنڈ میں، کھلے صحن میں، وہاں سارے لوگ آتے خوشبوئیں لگا کر، نئے کپڑے حسب استطاعت پہن کر، نہا دھو کر، غسل کر کے، اپنے دانت جو ہیں وہ مسواک کر کے رستے میں وہ تکبیر پڑھتے ہوئے وہ جاتے اور وہاں پہ جا کے اجتماعی طور پر وہ نماز کرتے ادا، اور اس نماز کے بعد سارے آپس میں مصافحہ کرتے۔ نماز کے بھی پھر اپنا طریقہ کار ہے، وہ لیٹ نماز پڑھی جاتی ہے عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی قدر جلدی پڑھی جاتی ہے، اور غالباً اشراق کی نماز کے ساتھ اس کا کوئی کو ریلیٹ کرتی ہے یہ۔ اس کے اندر پھر وہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں سورہ غاشیہ اور سورہ ایک اور سورہ ہے جو جس کا معمول تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، میرے ذہن میں آ جائے گی، تو یہ دو صورتیں پڑھی جاتی، اس پہ پھر خطبہ ہوتا، خطبہ کے بعد پھر مصافحہ کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور مصافحہ کرتے، بچوں سے پیار اور شفقت سے پیش آتے، پھر رستہ بدلتے، وہ دوسرے رستے سے تکبیر پڑھتے ہوئے جاتے اور لوگوں سے عید ملتے جاتے، اور عموماً بیمار پرسی کرتے ہوئے لوگوں کی ان کو تحائف بھی دیتے۔ آقا کی سنت ہے کہ فروٹ وغیرہ پھل ان کے لیے لے کے جاتے، ان کی بیمار پرسی کرتے، ان کے لیے دعائیں صحت کے لیے ہاتھ بلند فرماتے، پھر آپ اپنے عزیز و اقارب سے ایسے ملتے ملتے جو ہے وہ اپنے گھر تک پہنچتے، اور پھر اہل خانہ کے ساتھ بھی آپ کا وہی جو آج ہم نے کچھ زیادہ اس میں فروعات جو ہیں وہ شروع شامل کر لی، لیکن اس زمانے میں بچیوں کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا، بچیوں نے اس زمانے بھی مہندی بچیاں لگاتی تھیں، بچیاں اس وقت بھی تیار ہوتی تھیں، بچیاں اس وقت بھی فراق پہنتی تھی، گوٹا کناری اس وقت بھی لگتی تھی، لیکن باقی جو ابھی ہم نے شروع کر لی چیزیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خرافات ہیں۔ ہمارا دین جو ہے وہ اس بات کا نہ تو تقاضا کرتا ہے ہم سے، نہ ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ یہ گمراہی کے راستے، یہ جو چلن ہے یہ اغیار کا چلن ہے۔ ہمیں اپنے آقا کی سنت پر اور جو ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال ہیں اور صحابیات کے اعمال ہیں بچیوں کے اندر، وہ چیزیں ہمارے اندر راسخ ہونی چاہیے، اور خوشی صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے خوشی ہے میں نے اچھا لباس پہن لیا، بلکہ خوشی کی جو صحیح روح ہے یا اسپرٹ ہے ہیپینس کی، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی خوشیوں میں لوگوں کو شامل کریں، کوئی اچھی سی فیسٹ، اچھا سا پروگرام کر لیں فیملی میں، جو کمزور بھی ہیں، نادار بھی ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، ان سب کی آپ اچھی سی ایک گیٹ ٹوگیدر کریں، ان کے لیے کھانے کے لیے اچھے اچھے انواع اقسام کے کھانے بنائیں، اور ضرورت مندوں کو اس میں سے ان کا حصہ دیں، تاکہ وہ خوشی میں آپ کی شامل ہو جائیں۔ اگر وہ کم پھٹے پرانے لباس میں ہیں تو آپ ان کو نیا لباس خرید دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے عید کا تصور۔ عید جو ہے یہ آپ کے رمضان کے اندر آپ نے جو مشقت کاٹی، اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کا انعام ہے کہ جیسے آپ نے ایک محنت کی، مشقت کی، تو آپ کو اس کا اجر عید کی صورت میں مل گیا۔ لیکن اس کی جو روح ہے وہ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں بڑھتی ہیں، کم نہیں۔ قاری صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ مکس میڈیا مینجمنٹ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جس میں عزیزم ملک اکمل وینس کی زیر قیادت جو سی ای او ہیں مکس نیوز کے اور ایڈیٹر ہیں روزنامہ بدلتا زمانہ کے، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ انہوں نے اخبار اور مکس نیوز کو جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے آسان طریقے سے چلایا ہوا ہے، اور اس میں ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے جس میں عزیزم محمد فرحان رفیق کا بھی بڑا کلیدی کردار ہے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں آپ چونکہ ماشاءاللہ بڑے نیک اور دانا بزرگ ہیں، تو ان سب کے لیے جو ہے وہ خصوصی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے انعامات کو قبول فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے مالک اپنے کرم سے اس مبارک پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین، اور اس کے خوبصورت اثرات مرتب فرما۔ آمین۔ الہ الامین رانا صاحب قبلہ نے جو آقا کریم اور صحابہ کرام کے مواعظ حسنہ ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور اس فقیر نے جو باتیں
اب میں نے پیش کی ہیں، مولا اپنے کرم سے ہم سب کو اس کا اجر جزیل آمین آمین آمین۔ راجہ محمد کوثر سعیدی صاحب اور ملک محمد اکمل ویس صاحب اور یہ عزیزم عرفان فرحان رفیع صاحب، مولا کہ یہ پوری ٹیم تیرے محبوب کے دین کے لیے ہماتن گوش ہو کر یہ خدمت گزاری کا یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ مولا اپنے کرم سے ان کی اس کوشش کاوش کو قبول فرما لے۔ الہی اس بدلتا زمانہ کو اور یہ مکس نیوز کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ملک صاحب کا سایہ رحمت صحت و عافیت کے ساتھ دراز فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، پروگرام رمضان کی شان سے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.